لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 5 دنوں میں 8, 9, 10, 11, 12 حج کے 5 دن ہیں, 5 جگہیں ہیں. حج کے 5 دن ہیں 8, 9, 10, 11, 12 اور 5 جگہیں ہیں. منا, مزدلفہ, عرفات. یہ 3 تو یوں ہو گئے ترتیب بار. منا, مزدلفہ, عرفات اور حرم مکہ مکرمہ اور صفا مروہ. یہ 5 جگہوں پر آنا ہے آپ نے. آپ کا حج کی یہ 5 جگہ. آپ نے 7 ذی الحج مغرب کے بعد تیاری کرنی ہے. یہ یہ حضرات آپ کو بتائیں گے, انتظامی چیز ہے. عام طور پہ 7 ذی الحج کو موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. مینا کے خیمے کے لیے موومنٹ 7 ذی الحج مغرب کے بعد حج کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. آپ جا سکتے ہیں, موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. لاکھوں کے مجمع نے جانا ہے, سب صبح نہیں موو ہو سکتے, اس لیے ساری رات بسیں چلیں گی, جائیں گی, لے کے آئیں گی, چھوڑ کے پھر واپس آئیں گی, پھر لے کے جائیں گی. اچھا یہ حضرات آپ تو یہ آپ کو پھر ٹائم دیں گے بسوں کا, معلم کی طرف سے ان کو ٹائم ملے گا کہ بسیں مغرب. اب یہ جو آپ کو ٹائم دیں گے, کیونکہ اس بلڈنگ سے لے کے مینا تک بسوں پہ جانا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو ٹائم ملا 8 بجے کا رات, لیکن ہو سکتا ہے بسیں صبح 8 بجے ہیں. اس میں ان کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہوتا, کیونکہ یہ وہاں کا عمومی رخ ہے کہ بسیں چلی تھیں, ان کو معلم نے اطلاع کی, راستے میں بلاک ہو گئی. ہو سکتا ہے 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 12 بجے آ جائے, 1 بجے آ جائے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو ٹائم انہوں نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس سے پہلے تیار ہونا, کیونکہ بھائی بس لیٹ آتی ہے تو پھر آخری موقع پہ تیاری نہیں ہوگی. اچھا اس تیاری کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اپنے ساتھ یہ والا بیگ یہ آپ کو دے بھی رہے ہیں, یہ بھی مینا کے لیے بنا سکتے ہیں, کوئی اور چھوٹا سا پیچھے بنانا چاہیں. اس میں ایک جوڑا رکھیں, احرام ایک زائد رکھیں, چھتری, چٹائی, پانی کی بوتل اور اسی طرح ایک ایکسٹینشن وائر ضرور رکھیں. آج کل بہت ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک سوئچ ہوگا اور 100 بیمار ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کی اپنی تار ہونی چاہیے. یہ ضرورت کی چیزیں آپ نے تیار کر لیں, خواتین نے تیار کر لی. چادر رکھ لیں اپنے ساتھ, ایک اسپرے بوتل رکھیں, وہ میں نے لائی. اسپرے بوتل جسے عام طور پہ استری کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, خواتین جانتی ہیں. اسپرے بوتل سے آپ وضو کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے, جہاز کے اندر بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. فرض 4 فرض ہیں, چہرے کا دھونا, ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا, مسح کرنا, پیروں کا دھونا. آپ نے چہرے پہ اسپرے کیا, ہاتھ پھیر لیا, تولیہ رکھا ہوا تھا, چہرہ دھل لیا. ہاتھوں پہ اسپرے کیا, 4-5 قطرے گر گئے, یہ بہنے کی مقدار ہے, آپ کا ہاتھ دھل گیا. آپ نے سر پہ مسح کیا اور پیروں کو دھو لیا, آپ کا وضو ہو گیا. منا, مزدلفہ, عرفات میں یہ بوتل بہت کام آتی ہے, کیونکہ خواتین بھی ہیں, لائنیں لگی ہوتی ہیں, وضو صرف کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, وہیں پہ آپ نے پانی لیا اور وضو کر لیا. یہ بیگ آپ نے تیار کر لیا, غسل کر لیا, احرام باندھ لیا. نیت نہیں کرنی, جیسے ایئرپورٹ پہ نیت نہیں کی تھی ویسے بھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کو خبر آئے, اچھا تیاری کر کے آپ لیٹ جائیں, بستر پہ آرام کریں, جلدی کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بجے ہو سکتا ہے, صبح ہو, رات ہو, کچھ بھی, تیاری آپ کی پوری ہونی چاہیے. تیاری کر کے آپ انتظار کریں. جس وقت خبر آئے بسیں باہر آ چکی ہیں, آپ 2 رکعت نفل پڑھیں. اب آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مردوں نے اونچی آواز سے اور خواتین نے آہستہ آواز. تلبیہ پڑھتے ہی, اب یہ حج کا تلبیہ تھا, آپ نے اس وقت نیت کیا کرنی تھی, یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, کرتی ہوں, آسان فرما. تلبیہ پڑھا, احرام کی پابندی شروع. آپ نے کیا نہیں کرنا, شکار نہیں کرنا, ناخن نہیں کاٹنا, بال نہیں کاٹنے, چہرے پہ کپڑا نہ لگے, کپڑے بدل لیے, چپلیں بدل لی, بس یہ پابندی. خوشبو سے بچنا ہے. اب مینا کے خیمے میں پہنچیں گے, اب آپ کا حج کا عملی قدم شروع ہو چکا. مینا یہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے.
زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا. اس میں لوگ صرف منی تک آتے تھے, آگے مزدلفہ. وہاں پہ ان کا رخ یہ تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے فخر سے. اللہ پاک نے اس کو منع کر دیا اور کہا منی جو ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے, صرف تم اللہ کے ذکر میں لگو. منی میں جاتے ہوئے ذہنی طور پہ تیار رہیں. وہاں پہ خیموں میں جگہ تنگ ہوتی ہے. جیسے آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا, آپ اسی کو بستر بنا لیں, بس اتنا ہی آپ کا بستر ہوگا. جو مسلح ہوتا ہے نا, یہ اتنا آپ کا ایک بستر ہوگا. اور کیونکہ لاکھوں کے مجمع کو منی میں رکنا ہے تو وہ اتنی جگہ بنا رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی وہاں اکرام ایثار, وہاں دوسرے کی جگہ نہ لیں. خصوصاً خواتین اس کی فکر کریں گے. یہ نہ ہو کہ خیمہ جو ہے 16 کا ہے اور 10 خواتین نے 16 کی جگہ کو کور کر لیا, باقی 6 باہر کھڑی ہیں کہ ہمارے لیے تو جگہ ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اکرام کا موقع تھا. ہونا تو یہ تھا کہ 16 میں آپ 18 کو ایڈجسٹ کریں, کسی اور کو بھی دینا پڑے کوئی بات نہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. زیادہ نہیں آئیں گی. ہاں جتنی ہے, جتنے کا خیمہ ہے, دوسرے کی جگہ نہ. آپ کا سامان بھی اپنے سر کے پاس ہو, تکیے کے پاس ہو. وضو کا خیال کریں, کھانے پینے کی خشک چیزیں آپ کے پاس ہوں. ویسے وہاں کھانا ملتا ہے. اب آپ کی تھوڑی توجہ چاہیے مجھے. منی میں جب آپ پہنچیں گے, اب آپ کے ساتھ ایک بڑا حملہ شیطان کا یہ ہے کہ پہلے تو عمل کی طرف نہیں آنے دیتا. جب انسان عمل شروع کرتا ہے تو وہ اس کے عمل کو ضائع کرانا چاہتا ہے. مسلمان کا عمل کب ضائع ہوگا؟ وہاں پہ جب وہ کسی فساد کی طرف چلا گیا کہ حج کے اندر خاص رخ ہے کہ گناہ بھی نہ ہو اور فساد بھی نہ ہو, جھگڑا بھی نہ ہو. اور جس کا حج ایسا ہو گیا وہ ایسا جیسے آج ہی پیدا ہو. اب اس کے 2 رخ ہیں. جب آپ منی پہنچے ہیں, آپ اب نہ کرنل ہیں نہ جرنل ہیں, نہ کسی علاقے کے ناظم ہیں نہ کچھ اور ہیں. اب آپ کون ہیں؟ آپ سب اس وقت ایک پارٹی کے ہیں, اللہ کا وفد ہے. اس لیے منی کے اندر پہنچ کے ہم کسی سیاسی بات میں نہ لگیں, ورنہ اتنا نقصان ہوگا. یہ 5 دن ہوں گے اور 5 بندوں میں ایک جگہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ اس گروپ کا, یہ اس گروپ کا, یہ اس گروپ کا. آپ چہرہ نہیں دیکھیں گے اور آپ کا حج سارا کا سارا خراب ہو جائے گا. یہ ہو جاتا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. ہم ایک پارٹی کے, ہم سب ایک. اگر وہاں پارٹیاں بننی شروع ہوں تو ہم ایک آواز لگائیں, ہم سب ایک پارٹی کے. وہ کون سی پارٹی ہے؟ ہم اللہ کا وفد ہیں, ہم اللہ کے مہمان ہیں, ہم حاجی ہیں. بس ایک احرام میں ہیں اور کوئی نسبت نہیں, کالا گورا افریقن یا کسی یورپ کا یا کسی علاقے کا. اب سب ایک اس میں ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس میں بہت خیال کرنا ہے. منی میں آپ نے اس چیز میں کسی سیاسی بات میں نہیں الجھنا. کسی کے اچھا رخ کیا ہوتا ہے, وہ پیچھے دشمن ہے, کہے گا فلاں نے حج اچھا کرایا تھا, فلاں کا یہ انہوں نے خراب کر دیا, فلاں نے یہ اچھا کیا تھا, انہوں نے یہ خراب کر دیا. بات ایک بار چھیڑی نہیں اور ہم پھسلے نہیں. ایک بات سیاسی رخ. دوسرا بات, ہم نے اپنے کھیلوں کی باتوں میں بھی نہیں لگنا. جوان کھیلوں کی باتوں میں لگ جاتا ہے. تیسری چیز, ہم نے اپنے کاروبار کی باتوں میں بھی نہیں لگنا, جس میں یہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ مختلف گروپ وہاں جمع ہوتے ہیں. آپ کا پیکج کتنے کا ہے, آپ کا پیکج کتنے کا ہے, آپ کو کیا ملا. وہاں تو آپ اس چیز کو ضرورت ہی نہیں. جب اللہ کے لیے خرچ کیا تو پیکج کا کیا حساب کرنا ہے. وہ تو جو پہلے کرنا تھا ان کے پاس آنے سے یا کسی اور کے پاس جانے سے. جب کر دیا, اب اس کو ان باتوں میں اپنے حج کو ہم نے خراب نہیں کرنا. اچھا, یہ تو تھا دنیاوی رخ جس سے آپ شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں گے. دوسرا حملہ اس کا دینی رخ کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں طبیعتیں کیا ہیں, ہمیں دوائی پتہ چلی, آرام آیا, اب 10 بندوں کو بتاتے ہیں. سر میں درد ہو رہا ہے, یہ کھا لو. کیا بتاؤ, اسے بلڈ پریشر ہے, اسے شوگر ہے, اس کے لیے اینٹی ہو جائے, اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے. ہمارا حق نہیں پہنچتا ہم دوائی. ایسے ہی دینی مسئلہ, ہم نے ایک بات سیکھی, اب دوسرے کا کوئی عمل دیکھتے اس کو کہیں گے تم غلط کر رہے ہو, یوں ہے, میں نے یوں سیکھا تھا. دیکھیں, آپ کی جو میں توجہ چاہتا ہوں تھوڑی سی, اللہ پاک نے دین میں وسعت رکھی ہے. ہمارا دین اسلام یہ چھت ہے, پوری دنیا کی چھت, پوری دنیا کا اسلام. مختلف لوگوں کے
لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کے مختلف اس میں طریقے ہیں اور وہ رحمت ہے. اختلاف امت رحمت ہے. امت کا اختلاف رحمت ہے، فرقہ نہیں ہے. جو اس کو فرقہ بناتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے بناتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اختلاف امت ہے. یہ جو ہماری زبانوں پر بات آتی ہے نا کہ مولویوں نے جھگڑا بنایا ہوا ہے، یہ ہم جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں. علماء کرام تو آپ کے اختلاف کو ختم کر رہے ہیں. آپ نے دین سیکھا نہیں، آپ نے دین سمجھا نہیں. آپ کی ایک آسانی ہے، کسی نے یہاں ہاتھ باندھے، کسی نے یہاں باندھے، ٹھیک ہے. اب آپ جس حج پہ جا رہے ہیں مینا میں، یہ میں اس لیے پہلی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا حج اس عمل سے بچے گا، ورنہ آپ جھگڑوں میں پڑ جائیں گے. اور اس پہ باطل اتنی محنت کر رہا ہے کہ اس میں الجھا رہا ہے. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے. یہ عالمی عبادت، پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، آپ نے کسی کو غلط نہیں کہنا. آپ کا حج جو طریقہ آپ یہاں سے مذہبی امور، وہ پاکستان مذہبی امور کی کتابیں ہیں، اس کو یہ بھی دے دیتے ہیں اسی رخ کی، اس کو پڑھیں. ایک طریقہ سیکھا، جو بھی آپ سے بات ہو رہی ہے ایک طریقہ سیکھا، اس پر جم جائیں. لیکن دوسرے کو غلط، بس اپنے آپ کو بھی غلط نہ سمجھیں، دوسرے کو بھی غلط نہ سمجھیں. 4 کتابیں نہ پڑھیں. یہیں پہ 4 کتابیں پڑھیں گے الجھ جائیں گے. خصوصاً وہ کتابیں جو آپ کو جہاز میں دی جائیں یا آپ کو کوئی اور، ان کو آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، چاہے جتنی خوبصورت نظر آئے. آپ نے ان کتابوں کو، آپ کو مذہبی امور سے جو کتاب مل رہی ہے، جو مواد مل رہا ہے حاجی کیمپ سے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اسی پہ جمنا ہے. کسی کو غلط یہ کام میں رہے. اور رخ کیا رکھنا ہے؟ آپ نے سب کو جوڑنا ہے. آپ کا حج ان چیزوں میں الجھنے کا نہیں ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اس طرح کے. ایسا نہیں. آپ کو، کیونکہ ہم اس کی بصیرت نہیں رکھتے، اس میں آسانیاں ہیں. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ مینا میں ہوں گے تو اس جھگڑے میں نہیں پڑیں گے کہ 2 پڑھنی کہ 4 پڑھنی. یہ میں نے ساری تمید اس کے لیے باندھی، کیونکہ پہلی نماز کا وقت آتا ہے اور خیمے کے اندر 2 گروپ بن جاتے ہیں. آدھے ایک طرف ہو جاتے ہیں، آدھے ایک طرف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں. وہ تو ہماری جہالت ہے کہ 2 پڑھنی کہ 4 پڑھنی. بات سمجھ رہے ہیں؟ آسان بات بتا دیتا ہوں. جو وہاں پہ مقیم ہوں گے وہ 4 پوری پڑھیں. جن کے 15 دن مکہ میں ملا کے بن جاتے ہیں، مکہ مینا ملا کے 15 دن بن جاتے ہیں، یہی اس وقت اجتماعی فتویٰ ہے. ٹھیک، وہ 4 پوری پڑھیں. اور جن کے 15 دن سے کم بن رہے ہیں، وہ مقیم نہیں ہیں، مسافر ہیں، وہ 2 پڑھیں بس. لیکن سر ہم سب تو وہی ہیں جو جن کے 15 دن سے زیادہ ہیں. تو بس پھر آپ نہیں، اس میں فرق ہوگا. آپ سب کا ایک نہ کریں، آپ کے اپنے گروپ میں بھی مختلف ہوں گے. ایسے ہی ہوگا جی، کیونکہ خیمے کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے. آپ کا صرف آپ کا خیمہ نہیں ہوگا، ساتھ دوسرے گروپ والے بھی قریب قریب ساتھ ہوں گے، تو یہ الجھن پیدا ہو جاتی ہے. کوئی اور پھر وہی کہتا ہے کہ جی اس سے حج خراب ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں گا، لیکن آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں پہلے، پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، کہ 2-4 کے چکر میں نہیں پڑھنا. آپ اگر 15 مسافر ہیں تو 2 پڑھیں، مقیم ہیں تو آپ کے خیمے میں اگر آپ کا امام کہتا ہے میں مسافر ہوں تو آپ اگر مقیم ہیں 4 پوری کر لیں. اگر آپ کا امام کہتا ہے میں مقیم ہوں، وہ 4 پڑھ رہا ہے، آپ 4 پوری پڑھ لیں. ٹھیک، اس جھگڑے میں نہ پڑھیں کہ وہ غلط ہے یا غلط ہے، کیونکہ اس سے حج کا تعلق نہیں ہے. حج کے اعمال کا، اس نماز، یہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ ہے. آپ کے حج کا تعلق آپ کی محبت پیار کے ساتھ ہے، آپ کی دعا کے ساتھ ہے. آپ اسلام موجود ہیں، فرمایا یہ غلطی ہوگی یا رسول اللہ، میں کوئی بات نہیں، فلا حرج، لا حرج، لا حرج، لا حرج. کئی باتیں ہوئی اور فرمایا حرج کہاں ہے کہ مومن کی تذلیل، مومن کو بے عزت کرنا، مومن سے جھگڑا کرنا، یہ اس میں حرج ہے. آپ کا حج خراب، آپ کی طبیعت اکھڑ گئی، آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا. یہ مینا عرفات آگے انشاءاللہ، تو یہ آپ نے سارا اس میں رکھنا ہے. اب مینا کے اندر آپ کی عبادت ہے، 5 نمازیں ہوں گی. آپ قرآن پاک پڑھیں، طے کر لیں میں نے آج اتنا سپارہ ختم کرنا ہے، تسبیحات میں نے اتنی کرنی ہے، درود شریف میں نے اتنا پڑھنا ہے. یہ آپ جب طے کریں گے پھر آپ کو ٹاسک مل جائے گا. اگر آپ کو طے نہیں ہوگا تو آپ پھر ایسی باتوں میں لگ جائیں.
نفل میں نے اتنے پڑھنے ہیں, دعا میں نے اتنی مانگنی ہے, کونے میں بیٹھ کے خوب دعا مانگے. خواتین کو موقع ملے گا. دیکھیں کوئی الگ دعائیں نہیں ہیں, آپ کی اپنی نفلی عبادت ہے. آپ کیسے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, آپ کیسے اپنے رب کی طرف جاتے ہیں, یہ رخ ہونا چاہیے. یہ مینا کے اندر آپ کا فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ہو جائے گی. عشاء کے بعد پھر موومنٹ شروع ہو جائے گی. آپ کا معلم آپ کو بس دے گا, کس وقت آپ کو لے کے جاتا ہے وہ ان کی ترتیب ہے, یہ ان کو بتائے گا. بسیں آ گئیں, آپ وہاں پہنچیں گے. عرفہ کے میدان میں آپ پہنچ گئے. اب یہاں پہ یہ جو عرفہ کا میدان ہے, یہ حج کا وہ عمل ہے, رکن اعظم, حج کا رکن اعظم. جس وقت آپ نے بلڈنگ میں احرام باندھا تھا حج کا, یہ پہلا فرض تھا. دوسرا فرض اب آپ میدان عرفہ میں پہنچے ہیں, وقوف عرفہ آپ کا دوسرا بڑا حج کا فرض ہے. آپ عرفات کے میدان میں ہیں, وہاں پہ اگر رات کو پہنچ گئے تو اپنی آپ کو جو جگہ ملے گی آپ اپنے ساتھ چٹائی لے کے جائیں. یہ تھیلا بھی کام آتا ہے, یہ تھیلا بھی کافی ہو جاتا ہے. ایک چٹائی, ایک احرام, پانی کی بوتل, چھتری, یہ آپ نے پیچھے ڈال لیا, چل پڑے اسپرے بوتل, یہ اس میں آ جاتی ہیں چیزیں, ٹھیک. اور اگر تھوڑا سا کوئی بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا تھیلا بھی پیچھے بڑا رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. خواتین جن کے ساتھ ہیں وہ بڑا تھیلا رکھ لیں, لیکن ایسا رکھیں جس کو وزن کو لے کے آپ چل سکیں, کیونکہ اب چلنے کا موقع ہے. عرفات کے میدان میں پہنچے, زوال سے پہلے آرام کر لیں, کیونکہ زوال کے بعد آپ نے, اور اس وقت پھر وضو بھی تیار کر لیں, وہاں ریش لگ جاتا ہے, لائنیں ہوتی ہیں. آپ زوال سے پہلے وضو تیار کر لیں. زوال کے بعد اب پھر ایک عمل ہے, ظہر عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے مسجد میں, جو مسجد میں جہاں نمرہ مسجد ہے, جو عرفات کی مسجد, وہاں پہ ظہر عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے. آپ لوگوں نے وہاں نہیں جانا. آپ کا خیمہ اگر قریب ہے پھر تو اور بات ہے, دور ہے تو آپ راستہ بھول جائیں گے, وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ حج کا خطبہ, حج کے اندر جو خطبہ ہے اس کا حج سے تعلق نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ آپ کی ظہر عصر کی نماز سے بھی تعلق نہیں ہے. اب جو میں نے کہا تھا, میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں گا. ایک انسان مینا میں بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہوا کہ اس کو ڈرپ لگ گئی, چل نہیں سکتا, بالکل لیٹا ہوا ہے. تو سعودی گورنمنٹ کے یہاں باقاعدہ انتظام ہے, اس کو ایمبولینس پہ بٹھائیں گے اور عرفہ کے میدان سے گزار کر لے آئیں گے, تاکہ اس کا وقوف عرفہ ہو گیا. اس نے نہ ظہر پڑھی, نہ عصر پڑھی, نہ خطبہ سنا, نہ کچھ, اس کا حج ہو گیا. عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں جو شخص احرام باندھ کے بے ہوشی کی حالت میں اوپر سے بھی گزر گیا, اس کا حج ہو گیا. تو ظہر عصر کا اکٹھا پڑھنا, اس کے اوپر جھگڑا کرنا, اکٹھی پڑھنی ہے کہ علیحدہ پڑھنی ہے, اس سے حج کا تعلق. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ متفق علیہ بات بتا رہا ہوں. آگے اس کی اور باریکیاں ہیں کہ اس میں کوئی انسان افضلیت کی طرف جاتا ہے, کوئی اس کو افضل سمجھتا ہے, کوئی اس کو افضل سمجھتا ہے, کوئی بات نہیں. اس کا اختلاف یہ رحمت ہے. کوئی کہتا ہے یہ چیز بہتر ہے, ٹھیک ہے یہ کر لیں. کوئی کہتا ہے یہ بہتر ہے. اب کسی کو چینی پسند ہے, کسی کو وہ چینی پسند نہیں ہے, وہ پھیکا پیتا ہے. تو دونوں باتیں موجود ہیں. اب آپ اپنے خیمے میں ظہر عصر اگر اکٹھی کوئی پڑھتا ہے پڑھ لے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی علیحدہ پڑھتا ہے, ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ لی, عصر کے وقت میں عصر پڑھ لی, ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے, کوئی بات نہیں, اس کو کر لیے. یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کا حج سے تعلق نہیں, نہ اس جھگڑے میں پڑھنے. یہ باتیں اتنی اہم میں اس لیے بتایا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے حج کو وہاں جا کے انہی میں خراب کر دیتے ہیں. خاص طور پہ مینا کے خیمے میں 2 پڑھنی, 4 پڑھنی, اور عرفات میں اکٹھی پڑھنی. اچھا, اب آپ نے دعا مانگنی ہے. عرفہ کے میدان میں دعا آپ کی کتنی دیر کی ہونی چاہیے؟ کم سے کم, جی 10 منٹ. عرفہ کے میدان کی دعا آپ علیہ السلام نے 5-6 گھنٹے کی دعا مانگی. ظہر میں شروع کی, اکٹھی نماز پڑھ کے, اور مغرب تک گئی ہے. اب آپ کی ہمت ہے, کم سے کم 1 گھنٹے کا اسٹیمنا تو بنائیں. میں نے اسی لیے کہا یہ بنانا پڑے گا. 1 گھنٹے کا ہو, 2 گھنٹے کا ہو, 3 گھنٹے کا ہو. کھڑے کھڑے مانگے, تھک گئے تو بیٹھ کے مانگے, بیٹھے بیٹھے تھک گئے پھر کھڑے ہو.
اچھا لیٹ جائیں, لیٹ کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں, آرام بھی کر سکتے ہیں, کھانا کھائیں, وضو کریں, قرآن پڑھیں, دعا مانگیں, اعمال آپ نے کرنے عبادت کے, کسی اور جھگڑے میں نہیں پڑنا, اور خدمت کے, اپنی ضرورت کو بھی پورا کریں, جسم کی خدمت بھی کریں, اپنے ساتھیوں کی خدمت بھی کریں, بس عرفہ میں اور کوئی کام نہیں. اور یہ وہ دن ہے کہ شیطان سب سے برا حال عرفہ کے میدان میں اس کا. کیا کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں ڈالا, حرام پہ ڈالا, سود پہ ڈالا, جھگڑوں پہ ڈالا. آج اللہ کی رحمت کا سمندر ایسا تھا کہ اللہ فرما رہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر, ریت کے ذروں کے برابر, درخت کے پتوں کے برابر میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے. تو گناہوں کی معافی کا وقت ہے, لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے. عرفہ کے میدان میں انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اب نئے سرے سے عمل شروع کرے گا. اس لیے شیطان اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے, بری حالت میں ہوتا ہے. آپ نے مغرب تک وہاں پہ رہنا ہے. مغرب کے بعد وہاں سے واپسی ہوگی. اس کی دو شکلیں ہوں گی کہ آپ کو بس مل جاتی ہے یا پیدل. یہ آپ کے ساتھ ہوں گے, یہ آپ کو بتائیں گے, گائیڈ کریں گے. مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے. مزدلفہ میں اگر آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں, کئی لوگ پہلے بھی پہنچتے ہیں عشاء سے پہلے, تو مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھنی ہے, مغرب کے وقت نہیں پڑھنی. یہ بھی وہیں کی ترتیب ہے, وہاں ترتیب بدل رہی ہے. اب حج میں عشاء کے وقت آپ نے مغرب پڑھنی ہے, قضا نہیں ہوگی. عشاء کی نماز اب پہلے آپ مغرب پڑھیں گے عشاء کے وقت میں, پھر عشاء پڑھیں گے. وہاں پہ آپ جہاں جگہ ملے, بسوں سے رکتے ہیں, آپ کے پاس چٹائی ہو, خواتین کے لیے جگہ بنائیں. آپ کا گروپ ایک جگہ بنا لے, اپنی خواتین کے لیے جگہ بنا لیں, مرد جگہ بنا لیں, وضو وغیرہ کریں. آپ کے پاس خشک سامان ہونا چاہیے, بسکٹ وغیرہ, نیمکو, ایسی چیز کھانے پینے کی, پانی, کیونکہ وہاں کھانا نہیں ملتا, کھلا آسمان ہے. کوئی وضو کی جگہ ہوں گی. نماز پڑھیں, پہلے مغرب پھر عشاء, اور وہی ترتیب جو مقیم جو وہ 4, جو مسافر وہ 2. وضو کا اپنا, اس کے بعد آپ نے وہاں سے پتھر چننے, مٹر کے دانے یا چنے کے دانے کے برابر وہاں سے پتھر ملیں گے شیطان کو پتھر مارنے کے لیے. 70-80 دانے, چھوٹی سی کنکری, اس تھیلی بھی آپ کو یہ دے رہے ہیں, آپ اس میں ڈال لیں, اس کو سنبھال کے رکھ لیں. اس کے بعد یہ رات بہت قیمتی ہے, دعائیں مانگنے کی رات ہے. آپ تھوڑا سا آرام کر لیں, کیونکہ سارا دن کی تھکن بھی ہے, پیدل بھی چلے ہوں گے. تھوڑا سا آرام کر لیں, رات کو جلدی اٹھ جائیں, 2 بجے اٹھ جائیں, خوب دعاؤں میں لگیں. یہ بہت مانگنے کی رات ہے. یہ وہ جگہ ہے, یہاں پہ وہ دعا جو آپ علیہ السلام کے عرفات میں رک گئی تھی, رہ گئی تھی, مزدلفہ میں اللہ پاک نے وہ دعا بھی قبول کر لی کہ اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر. یہ دعا مزدلفہ میں آ کے قبول کی. یہاں پہ دعائیں مانگیں, تہجد پڑھیں. صبح فجر کی نماز کا وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے, صرف اذان پہ نہیں چلنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض علاقوں میں جیسے بات تہجد میں بھی لوگ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو فجر سمجھ کے جو ہے نماز شروع کر دیں, یہ غلط ہو جائے گا. آپ نے وقت نوٹ رکھنا ہے کہ حرم میں نماز کتنے بجے ہو رہی تھی. 4 بجے تھی تو 4 بجے وقت داخل ہو رہا ہے, اس کے 5 منٹ بعد اذان دیں, آپ کا گروپ اپنی جماعت کرائے, دعا مانگیں. اب وقوف عرفہ, وقوف مزدلفہ, یہ آپ کا پہلا حج کا واجب شروع ہو رہا ہے. میں ساتھ ساتھ واجب الگ سے نہیں گنواتا ہوں, کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں کہ رٹا لگائیں. یہ آپ کا عمل ہے. مینا سے آپ عرفہ پہنچے, آپ کا فرض پورا ہو گیا. دوسرا فرض, احرام باندھا تھا, فرض پورا ہو. وہاں سے جب آپ مزدلفہ آئے ہیں, مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے. یہ حج کا پہلا واجب, حج کا آگے وقوف عرفہ سے آگے. تو حج کے 6 واجب ہیں. حج کے وقوف مزدلفہ یہ پہلا واجب. فجر کی نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد 15 منٹ 20 منٹ, اب آپ ان سے مشورہ کریں گے. یہ آپ کو بتائیں گے بسیں آگے چل رہی ہیں تو بسیں, اگر بس آپ کے پاس نہیں ہے, یہ من جانب اللہ ہے. عام طور پہ بس نہیں ہوتی, اور کوئی شاذ و نادر ہوتا ہے کہ بس ہو بھی جاتی ہے, لیکن عموماً بس نہیں ہوتی. اس لیے میں نے کہا آپ ان سے مشورہ کریں گے, اس وقت آپ کو گائیڈ کریں گے. اگر پیدل چلنا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے تیزی نہیں کرنی. آپ کے پاس چٹائی بھی ہے, آرام کا موقع بھی ہے, اب آرام کر لیں. دیکھیں تھوڑا سا رخ اس موقع سے خلاف سنت آ جاتا ہے, لیکن خلاف سنت اب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟
لاکھوں کے مجمع نے موومنٹ کرنی ہے، ہر بندہ تو پہل نہیں کر سکتا نا، تو پیچھے بھی ہوگا. یہ وہ موقع ہوتا ہے جو تیزی کرتے ہیں وہاں پہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں. خاص طور پہ جن کے ساتھ خواتین ہیں، ریلے میں نہیں آپ نے جانا، رش نکلنے دیں کہ آج 10 ذی الحج ہے، عید کا دن ہے، آپ کے 4 اعمال ہیں، بڑی آسانی سے ہو جائیں گے. رات تک کا وقت ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو، منٹوں میں ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن مجمع کو جانے دیں، وہاں پر آرام کریں. اگر پیدل ہی جانا ہے تھوڑا آرام کر لیں، کوئی وہاں قہوہ چائے مل جاتی ہے وہ پی سکتے ہیں، تھوڑا سا وضو وغیرہ وضو کر لیں، آرام کریں. جب مجمع نکل جائے آپ گھنٹے بعد چل پڑیں. اب آپ پیدل چلتے چلتے تقریباً پونا گھنٹہ لگتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ آپ رمی والی جگہ پہ پہنچیں گے. اب آپ نے شیطان کو پتھر مارنے ہیں، یہ دوسرا واجب ہے. پہلا کون سا تھا؟ وقوف مزدلفہ. اب دوسرا واجب آ گیا، شیطان کو پتھر مارنے ہیں. تو وہ جو آپ نے کنکریاں جمع کی تھیں اس میں سے آپ 7 کنکریاں علیحدہ کر لیں، اور چلتے 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 اگر راستے میں آپ کا خیمہ آ جاتا ہے، ترتیب میں اگر سامنے آ جاتا ہے، آپ اپنا سامان وہاں رکھ سکتے ہیں. تو سب سے بہتر یہ آپ اپنے خیمے پہنچیں، اپنا سامان رکھیں، کیونکہ زائد سامان لے جانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف پتھر لے جانے ہیں آپ نے. اور آپ اپنے آپ کو پھر ریلیکس کریں، آپ وہاں پہ آرام کر لیں تھوڑا سا. اس سے نہ گھبرائیں کہ آپ کی رمی نکل جائے گی. رمی کا وقت اگلی صبح صادق تک ہے. کب تک ہے جی؟ اس لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے تسلی سے آپ جو ہے نا اس کو پریشان. اچھا، جن کے ساتھ خواتین جتنا آرام سے جائیں گے اتنی آسانی ہوگی. 9 بجے کے بعد تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو 9 بجے کے بعد تک آپ وہاں پہنچیں گے رمی کی جگہ پہ. وہاں 3 بڑے ستون ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. پہلا چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان. آپ نے تیسرے کو پہلے دن صرف تیسرے کو پتھر مارنے، پہلے دن صرف بڑے شیطان کو پتھر مارنے، وہ 7 پتھر. کنکریاں لیتے ہوئے آپ وہاں پہ پہنچے. شیطان والی جگہ جب قریب آ جائے، وہ ایک وہ بنا ہوگا جو جیسے کنواں سا ہوتا ہے، یہ لمبی سی دیوار ہوتی ہے. شروع کا کنارہ چھوڑ کے آخری کنارے پہ جائیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی. آخری کنارے پہ جائیں اور انشاءاللہ ایسا آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کنارے پہ کھڑے ہو کے یوں پتھر ماریں گے، اندر گرائیں گے. دور سے نہ ماریں، کیونکہ پتھر کا اندر گرنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اور گھبرائیں بھی نہ رش سے، کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسے آپ جب آخری کنارے پہ جائیں گے قریب کی جگہ ہوگی. قریب پہنچ کے پتھر کو ہاتھ میں لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گرا دیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے. یہ اردو میں دعا بتا رہا ہوں. یہ پکڑا ہاتھ میں، بسم اللہ، اور ہاتھ اونچا کر کے اس طرح پھینک دیں گے. صرف پتھر مارنا ہے، بوتلیں نہیں مارنی، چھتری نہیں مارنی، اور چپلیں نہیں مارنی. کیونکہ وہ شیطان کا جو غصہ نکال رہے ہوتے ہیں نا، آج مارنا ہے بس اس کو. ہم یہ سوچیں جو پتھر ہم مار رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے گھر واپس آ کے مارنا ہے اس کو. جب گھر کے اندر ہمارے رسم و رواج آئیں، غلط طریقے آئیں، شادی کے موقع آئیں، خواہشات اور غلط جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اس موقع پہ شیطان کو مارنا ہے. اس جگہ پہ جو پتھر مار رہے ہیں اس نسبت سے مار رہے ہیں، اس لیے ہم وہاں پہ صرف پتھر ماریں. جب ہم میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں اور مزدلفہ سے واپس مینا آتے ہیں رمی کرنے کے لیے، تو تلبیہ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی، تلبیہ آپ کا چلتا رہے گا، تلبیہ چلتا رہے گا. جس وقت آپ شیطان کو پتھر مارنے لگیں گے یہاں پہ تلبیہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تلبیہ بند ہو سر. یہاں سے پھر تھرو بند رہے گا نا؟ یہ پھر آگے بند ہے. اب یہ دوسرا واجب پورا ہو گیا. وقوف مزدلفہ پہلا، شیطان کو پتھر مارے، دوسرا. اس کے بعد آپ نے اب قربانی کی ترتیب ہے، وہ بینک سے ہے جیسے بھی ہے، جو ٹائم ملا ہوا ہے اس ٹائم کے گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو اس طرح پھروا لیں. یہ عمل چوتھا عمل آ گیا. پہلا وقوف مزدلفہ، دوسرا پتھر مار لیے شیطان کو، تیسرا عمل قربانی ہو گئی، اور چوتھا عمل بال کاٹ لیے. جب بال کاٹ لیے اب آپ کا احرام کی پابندی ختم. صرف ایک پابندی باقی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، باقی پابندیاں ختم ہیں. آپ نے غسل کریں، عید کے کپڑے پہنے، عید کا دن ہے، اپنے خیمے میں واپس آ چکے ہیں تو وہیں پہ آپ آرام کریں. دیکھیں اب آپ نے وہ سارے عمل کتنے آرام سے ہو گئے.
تھوڑا سا آرام کیا تھا, 9 بجے آپ نے پتھر مارے, 10-11 بجے تک خیمے میں آئے, قربانی ہو گئی, حلق کیا, آپ فارغ, سارا دن فارغ. اس لیے صبح صبح گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا. اب آپ کا عمل رہتا ہے طواف زیارت. طواف زیارت اور سعی. طواف زیارت یہ تیسرا فرض ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو 10 کو 11 12 یہ 3 دن ہیں طواف زیارت کے, 10 11 12, لیکن 12 پہ نہیں رہ چھوڑنا. شریعت نے تو اجازت دی ہے, لیکن آج کل حالات نے اجازت 12 کی نہیں دی. اس لیے 10 کو یا 11 کو آپ نے طواف زیارت پورا کر لینا. سب سے بہتر ہے کہ آرام کرنے کے بعد 10 کی رات کو, جو اب پورا دن گزر گیا تھا, 10 کی رات کو آپ وہیں کبری خالد, یا آپ کی کبری کون سی ہوگی, کبری خالد, وہاں سے بسیں چلتی ہیں 10 ریال پہ, یا گاڑیاں مل رہتی ہیں, یا آپ نے اپنی ترتیب پہ جانا ہے, یہ کوئی گورنمنٹ کوئی اس پہ بسیں نہیں دیتی, نہ یہ لوگ دے سکتے ہیں. طواف زیارت کے لیے اپنی ترتیب پہ ہر ایک نے اپنے مشورے سے جانا ہے. بہتر یا عشاء کے بعد چلے جائیں. رات کو آپ وہاں پہنچ کے اگر عشاء کی نماز وہاں پڑھ لیں, حرم میں پڑھیں, طواف کریں. طواف اسی طرح ہوگا جیسے عمرہ کیا تھا. اب فرق کیا ہوگا, اب آپ کپڑے بدل چکے ہیں احرام میں, تو آپ کی اب وہ استباء والی کیفیت نہیں ہوگی, لیکن آپ رمل کر سکتے ہیں. 3 چکروں میں اگر رمل کا موقع ہو تو رمل کریں. یہ طواف کے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم کے نفل پڑھے, زمزم پیا, اس کے بعد سعی. یہ حج کا واجب ہے. یہ سعی اس کا تعلق حج سے ہے. یہ 5واں واجب, 4 پہلے پورے ہو گئے تھے, یہ 5واں واجب آ گیا. سعی کی, سعی کرنے کے بعد بال تو نہیں کٹوانے, وہ تو عمرے میں تھے, یہاں تو بال پہلے ہو چکے. اب آپ نے واپس اپنے خیمے میں آنا ہے. اگر آپ تھک چکے ہیں, آپ حرم میں تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتے ہیں. کھانے کی طبیعت ہے, کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت لوگ سختی کرتے ہیں, پہنچو مینا, نہیں پہنچے تو دم آ جائے گا. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ تھکے ہیں, آپ کی کیفیت ہے, آپ نے جا کے صحیح بھی کی, عمرہ بھی, تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں. بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ مینا کی ترتیب بنائیں. واپس آ کے آپ نے ٹھہرنا اپنے خیمے میں. جب بھی آئے, فجر تک پہنچ گئے, فجر کے بعد پہنچے, کوئی بات نہیں, آ کے اپنے خیمے میں آرام کریں. اب 11 تاریخ آ گئی, 11 اور 12 اب آپ نے پتھر مارنے ہیں. صرف شیطان کو 3 شیطانوں کو پتھر مارنے, یہ عمل باقی ہے, یہ جو واجب چل رہا تھا. یہاں پہ تھوڑی توجہ کہ گورنمنٹ آپ کو اعلان کرتی ہے, ان کو بھی ٹائم بتائے گی, فلاں گروپ اتنے بجے, فلاں گروپ اتنے بجے, فلاں گروپ اتنے بجے. اس کی کوئی اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو عرصے سے ابھی دعا مانگ بھی رہا ہوں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط چیز چل رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہو کے اگلی صبح صادق تک ہے. دوہرا دیں, کب تک ہے؟ زوال سے لے کر اگلی صبح صادق. تو زوال سے پہلے کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. جتنا مرضی کوئی آپ کو ڈرائے کہ اس کے بعد رش ہو جائے گا, خیمے بند ہو جائیں گے, نکلنے نہیں دیا جائے گا, کوئی ضرورت ہی نہیں. بلکہ جتنا پہلے لائیں گے اتنا نقصان ہوگا, اتنا رش بنے گا. زوال کے فوراً بعد ضروری نہیں آپ فوراً کریں, آپ وقت دے دیں, آپ آرام کریں, خیمے میں رہیں. خصوصاً جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ مغرب کے بعد جائیں, تاکہ نماز بھی بیچ میں کوئی نہ آئے. مغرب کی نماز پڑھ کے پھر جائیں. جی 20-25 منٹ کا راستہ تو ہے, لیکن سب سے آسانی کیا ہے کہ آپ زوال میں کے فوراً بعد نہ جائیں. 3 بج جائیں, 4 بج جائیں, آپ پھر چلے جائیں. آپ کو رمی کی جگہ خالی ملے گی, رش نہیں ملے گا. اور وقت کب تک ہے؟ صبح صادق تک. پوری رات پڑی ہے, جلدی کی ضرورت نہیں. جو رات کو جائے گا وہ تو اکیلے ہی چلتا ہوا جائے گا, اور کوئی نہیں ہوگا. اور یہ بھی خیال کریں کہ دیکھیں اس میں رمی میں اتنے سارے اعمال ہوتے ہیں. خواتین اکثر تھک جاتی ہیں, ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے, بخار سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے, تو کیا کہتی ہیں, فلاں کو وکیل بنا دو, پتھر تم مارو. عموماً دیکھیں اس میں وکالت نہیں چل سکتی. کس کے لیے چل سکتی ہے؟ جو ایسا مریض ہو کہ شدت کا مرض آ گیا اس کو, اور وہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا, جو اپنی تھکن کو دور کر سکتا ہے,
2 گھنٹے انتظار کرے، 3 کر لے، 4 گھنٹے آرام کر لے، 6 گھنٹے آرام کر لے، مزید 12-14 گھنٹے آرام کر لے، ٹائم تو بہت ہے، صبح تک ٹائم ہے. اور پھر ویل چیئر ہوتی ہے، بوڑھے بھی ویل چیئر، کارپیٹڈ سڑک ہے، آرام سے ویل چیئر چلتے ہوئے آپ ان کو لے کے چلے جائیں اور رات کو جو ہے پتھر مار کے اپنے ہاتھ سے پتھر مار کے آئے. اور ویل چیئر مل بھی رہی ہوتی ہے، پہلے کوئی ایک ہو کر آ گیا، 20 منٹ کا فاصلہ چلے، 1 گھنٹہ لگ گیا، 2 گھنٹے لگ گئے، پھر دوسرا چلا جائے، تیسرا چلا. اس لیے تھکن کی وجہ سے رمی میں وکیل نہیں بنانا، تھکن کی وجہ سے رمی میں وکیل، آرام کریں، تھکن دور کریں، اس کے بعد پتھر مارنے چلے جائیں. اب ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے شیطان کو 7 پتھر مارنے، 7 پتھر علیحدہ کر لیں، 7 پتھر مار کے پھر اس کے بعد دعا مانگیں قبلہ رخ کھڑے ہو کے. دوسرے شیطان پہ جا کے پتھر ماریں، قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا مانگیں. تیسرے شیطان پہ پتھر مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، واپس آ جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے تینوں شیطانوں کو پتھر ہو گئے. 11 کو مار لیے، 12 کو مار لیے. اچھا، واپسی کی فلائٹ بہت دور ہے، مدینہ منورہ بہت دور ہے. آپ حضرات کو اب اللہ موقع دے رہے ہیں، 13 کی رمی یہ ضرور کرنی ہے. عام طور پہ آواز لگا دیتے ہیں، یہ حضرات بھی لگا دیتے ہیں، میں نے بھی منع کرتا ہوں کہ بس واپس، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ اپنے طور پہ صحیح کرتے ہیں کہ انہوں نے بسوں میں حاجیوں کو واپس لے کر آنا ہے، کوئی شکایت نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ بسیں مل رہی ہیں. لیکن جو 13 کی رمی کرتا ہے اس کو 2 انعام ملتے ہیں، ایک دنیاوی، ایک دینی. ایک دنیاوی انعام یہ ملتا ہے کہ وہ سکون سے رات گزارتا ہے، آرام کرتا ہے، کوئی پریشانی میں نہیں پڑتا ہے. کیونکہ جو 12 کو موومنٹ ہوتی ہے نا، وہ وہی والی 8 والی ہوتی ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، بسیں بلاک ہو رہی ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے. اور آواز کیا لگ رہی تھی، پانی بند ہو جائے گا، کھانا نہیں ملے گا، سب کچھ بھی نہیں ہوتا. قریب کے خیمے خالی ہو جاتے ہیں، آپ کا خیمہ خالی ہو جاتا ہے، آپ لوگ ٹھہر جائیں. اچھا، واش روم وغیرہ کی جو تنگی 2 دنوں میں چل رہی ہوتی ہے نا، وہ 13 میں آ کے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی سکون ہوتا ہے، اور دینی اعتبار سے کیا سکون ہے، کیا انعام ہے. جب آپ ایک پتھر شیطان کو مارتے ہیں، اللہ پاک ایک ہلاک کرنے والا گناہ معاف کر دیتے ہیں. ہلاک کرنے والا گناہ، ایسا گناہ جو آپ کو ہلاک کر دے، وہ معاف ہو جاتا ہے. تو جب 21 کنکریاں ماریں گے، 21 ہلاک کرنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ 13 کی رمی چھوڑنی چاہیے جی. اتنا خرچہ کر کے گئے ہیں، اتنی کا اس کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے تو گئے ہیں، تو 13 کو رمی ضرور کریں. آخری چیز رہ گئی طواف وداع. آخری چیز ہے آپ کی طواف وداع. آپ لوگوں کا گروپ ابھی آگے رہنا ہے کافی وقت، لیکن پھر بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں بیمار ہو سکتا ہے کوئی حالت کا، تو طواف وداع حج کا واجب ہے. ایک نفلی طواف وداع کی نیت سے کر لینا، عام کپڑوں میں نفلی طواف، یہ طواف وداع ہے. اس کے بعد مسئلے کے اعتبار سے آپ دوبارہ حرم جا بھی سکتے ہیں، بیت اللہ میں اور طواف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، عمرہ کرنا چاہیں. افضلیت یہ ہے کہ طواف وداع آخر میں کرنا چاہیے، لیکن خواتین کو خصوصاً اور عام مردوں کو بھی ایک نفلی طواف وداع کی نیت سے کر لینا چاہیے تاکہ یہ واجب پورا ہو جائے. آپ کا یہاں تک حج صحیح نہیں ہوگی، اس میں تو صحیح نہیں ہوگی، اس میں صحیح نہیں، بس ایک نفلی طواف. 6 واجب تھے، 3 فرض تھے، 6 واجب تھے. 3 دونی 6، 3 فرض 6 واجب. پہلا فرض اب آپ نے بتانا ہے، احرام، نیت احرام یہ بلڈنگ میں باندھا. دوسرا فرض کوئی اور بولے، اب کوئی اور بولے، باری سارے اوروں نے بھی پیسے دیے. وقوف عرفہ. تیسرا فرض طواف زیارت. لگتا ہے آپ نے سب کا ذمہ لیا ہوا ہے، سب نے طواف زیارت. ٹھیک ہو گیا. اب واجب کو اور بولے گا جی، ٹھیک ہے. پہلا واجب اونچی بات سے وقوف مزدلفہ. اس کے بعد آپ کا دوسرا واجب قربانی، رمی. اس کے بعد قربانی ہو گئی، پھر حلق ہو گیا 4. اس کے بعد 5واں واجب طواف زیارت. صحیح. اور چھٹا واجب. بس یہ 6 چیزیں ہیں 3. لیکن ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا پیار محبت، وہ آپ کا اکرام، آپ کی خدمت، بس یہ حج ہے. دیکھیں ساری عبادت کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی دعائیں نہیں ہیں.
آپ کا اجتماعی معاملہ، اجتماعی موومنٹ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کی اجتماعی حرکت جس میں پیار محبت، یہ آپ کا حج ہے، یہ حج کا عمل ہے۔ اس لیے نہ نمازوں پہ جھگڑنا ہے، نہ کسی اور ایسے عمل پہ جھگڑنا ہے۔ یہاں پہنچے، یہاں پہنچے، یہاں پہنچے، جہاں بھی گئے وہاں آپ کا اجتماعی عمل، یہ آپ کا حج ہے۔